دوسرے ممالک میں بھی اپنی کلام کی خوشبو کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو میں درخواست کروں گا راس نذیر اللہ صاحب تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں اپنی بہن کو کہ وہ کلام کی تلاوت کے لیے تشریف لائیں. راس نذیر، آپ سب کی تالیوں کے ساتھ خدا کے کلام کو اور خدا کے کلام کو ویلکم کریں. ہاللیلویا، پریز گاڈ. اور خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جو کلام کی خدمت کرتے ہیں دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. گاڈ بلیس یو. تشریف لائیں. روت کی کتاب میں 1 باب سے 5 آیت تک اور پھر 20 اور 21 آیت پڑھوں گی. اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا، اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے. اس مرد کا نام ایلیملک اور اس کی بیوی کا نام نیومی تھا. اس کے دونوں بیٹوں کے نام مہلون اور کلیون تھے. یہ یہودا کے بیت لحم کے افراطی تھے، سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے. اور نیومی کا شوہر ایلیملک مر گیا، بس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے. ان دونوں نے ایک موابی عورت بیاہ لی. ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے. اور مہلون اور کھلیون دونوں مر گئے، سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خامن سے چھوٹ گئی. 20 اور 21 آیت پڑھوں گی میں. اس نے ان سے کہا، مجھ کو نیومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے. میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا. بس تم کیوں مجھے نیومی کہتی ہو، حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا. پھر دوسرا حوالہ کی چند آیات میں پڑھوں گی نئے عہد نامے میں سے، اعمال کی کتاب میں سے. اعمال کی 28 باب اور 1 سے 10 آیت تک. جب ہم پہنچ گئے تو جانا کہ اس ٹاپو کا نام ملتے ہے، اور ان اجنبیوں نے ہم پر خاص مہربانی کی، کیونکہ مے کی جھڑی اور جھاڑے کے سبب سے انہوں نے آگ جلا کر ہم سب کی خاطر کی. جب پالوس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے آگ میں ڈالا تو ایک سانپ گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا. جس وقت ان اجنبیوں نے وہ کیڑا اس کے ہاتھ سے لٹکا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، بے شک یہ آدمی خونی ہے، اگرچہ سمندر سے بچ گیا تو بھی عدل اسے جینے نہیں دیتا. بس اس نے کیڑے کو آگ میں جھٹک دیا اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا، مگر وہ منتظر تھے کہ اس کا بدن سوج جائے گا یا یہ مر کر اچانک گر پڑے گا. لیکن جب بہت دیر تک انتظار کیا اور دیکھا کہ اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا، اور خیال کر کے کہا کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے. وہاں سے قریب پبلیس نام اس ٹیپو کے سردار کی ملک تھی. اس نے گھر لے جا کر 3 دن تک بڑی مہربانی سے ہماری میزبانی کی. اور ایسا ہوا کہ پبلیس کا باپ بخار اور پیچش کی وجہ سے بیمار پڑا تھا. پولس نے اس کے پاس جا کر دعا کی، اس پر ہاتھ رکھ کر شفا دی. جب ایسا ہوا تو باقی لوگ جو اس ٹاپو میں بیمار تھے آئے اور اچھے کیے گئے.
اور انہوں نے ہماری بڑی عزت کی اور چلتے وقت جو کچھ ہمیں درکار تھا جہاز پر رکھ دیا. خداوند کے پڑھے جانے پر برکت ہو. مسیح میں سب کو سلام. کچھ 4-5 منٹ پہلے میں اپنی ہماری جو منسٹری ہے اس کے بارے میں ذکر کروں گا، پھر کلام کو شیئر کریں گے. 1972 میں 7 طالب علم ہم تھے، گرجا گھر میں ایک چرچ فیلوشپ شروع کی، اور اس میں شروع میں ہم بائبل سٹڈی کا کام کرتے تھے اور خدمت کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہی 7 جو جوان تھے، طالب علم تھے، بڑھتے بڑھتے ترقی کرتے گئے، اور پھر ان کی شادیاں ہو گئی، اور آج وہ فیلوشپ کے تمام ممبران لاہور سے اسلام آباد، پنڈی، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، امریکہ، کینیڈا، مختلف جگہ پہ رہ رہے ہیں. مگر ایک جو ہمارے ذہن میں شروع میں جو بات تھی وہ ابھی تک نہیں نکلی. سلیمان کہتا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر جانا ہے وہ آخر تک نہیں مڑے گا. شروع میں ہم گرجا گھر کی خدمت کرتے تھے، آج تک وہ ہمارا شوق نہیں گیا. ہماری جو منسٹری ہے وہ وی سرو دا لارڈ انڈر 5 پروجیکٹس. ہمارا ویژن یا پیشن جو ہے 5 پروجیکٹس کے اندر، یا ہم کہہ سکتے ہیں وی ہیلپ دا چرچ ان ٹینجیبل. فزیکلی ہم گرجا گھروں کو کوئی چیزیں دیتے ہیں، کیش نہیں، چیزیں، تاکہ خدا کی کلیسا کی ترقی پائے. پہلا ہے لائٹڈ کراس، گرجا گھر کے اوپر جو کراس لگتی ہے اس کو دیتے ہیں ہم. لاہور کے بڑے بڑے گرجا گھروں میں وہ کراسز لگائے، تقریباً 6 فٹ اونچی ہوتی ہے اور 4 فٹ بڑی. اس پہ 5-6 چرچز میں اپلائی ہے. سیکنڈ پروجیکٹ ہمارا ہے ساؤنڈ سسٹم، اس کے ساتھ لنکڈ ہے الیکٹریسٹی. گرجا گھر میں پرائمریلی ہمارا مقصد ہوتا ہے جو پاری صاحبان بولتے ہیں مائک سے وہ کلیئرلی لوگوں تک پہنچے. بائبل میں حوالہ بھی ایک ہے کہ یسوع اونچی آواز سے بول رہا ہے، اور بھی حوالے ملتے ہیں. پھر ایک اور ہے میڈیا پروجیکٹ یا میگا فون. چرچز میں، گریو یارڈ میں میگا فون پروجیکٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ سن سکیں. پلاسٹک کورنگ پروجیکٹ کہ جو آپ کتابیں استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر پلاسٹک کور ہونا چاہیے، اس میں حوالے ملتے ہیں. آخر میں ہے ریڈنگ روم. سلیمان کہتا ہے پروواز 19:2 میں، یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. اسکندر اعظم نے پوری دنیا کو فتح کیا، مگر ایک جگہ اس نے چھوڑ دی جو جہاں دنیا کا پہلی سیمنری یا ریڈنگ روم یا درسگاہ تھی. رات کو ایک کاہن سفید لباس میں اس کو نظر آیا، اسکندر اعظم کو. اس نے کہا کہ اگر تو یہ جگہ چھوڑ دے گا تو میں تجھے بہت برکت دوں گا. اور اس نے وہ جگہ چھوڑ دی. آج اس کا نام اسکندریہ ہے، اس شہر کا نام. تو خدا بھی علم کی قدر کرتا ہے، تو ہم نے ریڈنگ روم پروجیکٹ رکھا ہوا ہے. اور ہمارا جو بجٹ جو ہے تقریباً ہم کوئی باہر سے کوئی فنڈ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا ہے، ہم اپنی جیبوں سے لگاتے ہیں سارا کچھ. اندازاً ٹو کٹ شارٹ تقریباً سالانہ $5,000 یا کنورٹ کریں پاؤنڈ میں تو بنے گے 250 پاؤنڈ، اور اگر کنورٹ کریں پاکستانی روپیز میں تقریباً 5 لاکھ روپیہ ہم سالانہ ان شیپ آف مٹیریل گرجا گھروں کو سپلائی کرتے ہیں. یہ ہماری تھوڑی سی منسٹری ہے. مالٹا یا مواب، آپ لوگ آئے ہیں یہاں سے، انڈیا سے یا پاکستان سے، انگلینڈ میں. ناؤ you are residing in England, but today I am talking about are you living in Malta or Moab in every moment. پکے تو آپ رہتے ہیں انگلینڈ میں. پہلے ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے مالٹا سے مراد کیا ہے اس کی ٹرم سے، اور مواب سے کیا مراد ہے. پھر ہر مومنٹ میں ہم مالٹا میں رہتے ہیں یا مواب میں رہتے ہیں. تھوڑی سی نیا بات ہے.
جب میں لفظ مالٹا بولوں گا پہلے اس کی تشریح کر لیں، یہ بطور تشبیہ میں استعمال کروں گا، مالٹا سے مراد کیا ہے، اور جب مواب استعمال کروں گا اس سے ہم دیکھیں گے کیا مراد ہے۔ ابھی ہم نے باجی نے جو حوالہ پڑھا اس میں ہم نے دیکھا کس طریقے سے مواب کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے اور مالٹا کے بارے میں دیکھا ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے مواب کے بارے میں ہلکا سا ڈیٹیل میں، جو ہم نے ابھی سنا وڈ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملک مواب میں ایک شخص آیا۔ کیوں آیا؟ آپ بھی آئے، شاید انڈیا سے یا پاکستان سے، کیوں آئے؟ یہ بھی اس کا نام تھا علی ملک۔ اس نے دیکھا ملک میں بھوک ننگے گی، دوسرے ملک جائیے، یہ مواب میں آ گیا۔ اس کا ایم کیا تھا کہ یہاں تو پیسہ نہیں مل رہا ہے، بھوکے ہیں، تو چلے دوسرے ملک میں جائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا ایم آبجیکٹ یہ تھا کہ کھانے کے لیے آنا ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ وہ بھی مر گیا اور اس کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس کا ٹارگٹ فرق تھا، ٹارگٹ تھا کھانے کے لیے جانا، بغیر پلان کے چل پڑا۔ اور جب آیا تو لوگ کہتے واپس جب گئی تو اس نے کہا مجھے یہ نہ کہو کہ میں اس نے ان سے کہا مجھے نومی نہ کہو بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا، میں بھری پوری گئی تھی، خداوند نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ یہ مواب کا حال ہوا۔ تو آج ہم دیکھیں گے جب لفظ مواب استعمال ہوا، when we move from one place to other place unplanned without God's planning، تو آخر اس طرح ہوتا ہے۔ دوسرا حوالہ ہم نے دیکھا مالٹا کا، اس کے لیے حوالے بازی نے جو حوالہ پڑھا تھا وہ اعمال 28 باب اس کی 1 سے 10 آیت۔ جب ہم وہاں پہنچے تو جانا کہ اس ٹاپو کا نام ملتے ہے، ملتے کہہ لیں یا ملیٹا کہہ لیں یا مالٹا کرنٹ نیم ہے۔ ادھر کیا ہوا؟ یہ پالوس جو تھا came in this small place island under God's planning۔ آپ میں سے بھی کوئی کسی نے غالباً مالٹا کا وزٹ کیا ہوگا یا سنا ہوگا۔ یہ بھی گیا، پر یہ ایسے نہیں چل پڑا، ایک پلان تھا۔ اس کی تھوڑی سی اور اگر ہم ڈیٹیل دیکھیں، اعمال 21 باب 9 سے 14 تک، اعمال 21 باب 9 سے 14 تک، اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں، اور جب ہم وہاں پہنچے تو بہت روز کے بعد اگبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا۔ اس نے ہمارے پاس آ کر پالوس کا کمربند باندھا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا کہ رول کو تو یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے۔ جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے، مگر پالوس نے جواب دیا، تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کا میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام کی خاطر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خداوند کی مرضی پوری ہو۔ تو اس کا سوال تھوڑا سا اس طرح ہے کہ ایک پلان تھا، رویا تھی، اس نے دیکھی، لوگوں کو بتائی کہ جب جائے گا راستے میں، اگر آپ نے یہ حوالے پڑھے ہوں، مالٹا میں آنے سے پہلے جہاز ٹوٹ گیا، بڑے سے مسائل بلے، بٹ ہی کیم انڈر گاڈس پلاننگ۔ اور الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ جب یہ مالٹا میں آیا تو کیونکہ پلان کے تحت آیا تھا، جہاز بھی ٹوٹے سب، مگر ہی کیم انڈر گاڈس پلاننگ۔ تو یہاں آ کر اس نے دیکھا کہ معجزے بھی ہوئے، ایک سانپ جو تھا اس کے بازو پہ چڑھ گیا اور اس نے جھٹکا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اس کا مسئلہ بھی نہ بنا جو کرسچن ہوتا ہے۔ وہ ہے کہ جب ہم موو کرتے ہیں کسی جگہ سے، if we are moving under God's plan تو خدا برکت دیتا ہے، اگر وداؤٹ پلاننگ چل پڑتے ہیں تو مزہ نہیں آتا ہے۔ تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے بولیں گے، جب میں لفظ مالٹا بولوں گا، سو وی آر وی لیونگ ان مالٹا ان ایوری مومنٹ اور ان واک۔ انگلینڈ میں تو آپ پکے رہتے ہیں نا، پر ہر لمحے کی میں بات کر رہا ہوں۔ وقت کو بچانے کے لیے میں حوالے بائبل سے دیکھنے کے تھوڑا ٹائم لگ جائے، میں نے بائبل کے حوالے یہاں لکھ لیے، میں یہاں سے تھوڑا لوں گا۔ تو پہلی بات ہے، میں نے بتا دیا یہ ٹرمز مالٹا مینس وی آر موونگ، وی آر لیونگ، وی آر ایٹنگ، وی آر ورکنگ انڈر گاڈس پلان۔ مواب ان پلانڈ، بغیر سوچے جاتے۔ آپ ادھر آئے ہیں، گاڑی پہ آئے ہیں،
को प्लान करके आए कि चर्च में आना है, अंडर प्लानिंग। आप खाना पीना करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, सब प्लान के मुताबिक होता है। सो वी आर लिविंग इन दैट मोमेंट इन माल्टा। अगर बगैर प्लान के चल पड़े तो इसका मतलब समझे कि मुआब है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब हम हवालों के साथ हम मजीद थोड़ा सा इसको देखेंगे। वाहिद 7 बाब 39 आयत, खुदा ने इंसान को रास्त बनाया पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज कर ली। लो जी, बड़ा अच्छा मुझे वाला लगता है। खुदा ने तो इंसान को अच्छा बनाया पर उन्होंने अपने सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम बना ली खुद ही। वो मुआ में चले गए। खुदा ने तो कहा था कि ठीक है, अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं तो हम माल्टा में हैं, अगर अनप्लान्ड है तो इसको मतलब मुआब में है। 2 किस्म की जिंदगी हैं। दूसरा तिमोथेयुस 4 बाब 10 आयत, दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइफ्स। दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया, पौलुस कहता है। दुनिया की रंग रंगियां देखी हैं, उसने लगा बड़ा अच्छा है जी। फिलिपियों 3 बाब 19 और 20 आयत, उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मनजी यानी खुदावन यीशु मसीह के वहां के आने के इंतजार में हैं। कुछ दुनियादार हैं मगर हमारा वतन आसमान पर है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग जीसस एज आवर लॉर्ड एंड सेवियर इज कमिंग सून। तो हम देखें कि हमारी जिंदगी जो है वो दुनियादारी में जो गुजरती है, दुनिया के मुताबिक चलते हैं, तो फिर हम गोया के मुआब में हैं। और अगर हमारा ध्यान है खुदा की तरफ, यीशु मसीह की तरफ कि यीशु मसीह मेरा खुदावन और निजात दहिंदा है, जीसस इज माय लॉर्ड एंड सेवियर, देन वी आर लिविंग इन दैट मोमेंट इन माल्टा। आप सोचें, सवाल का जवाब दें दिल में, कहां रहते हैं? दुनिया के फिक्र में है, उनका खुदा पेट है, खाने पीने के चक्कर में है, सब कुछ है, तो फिर इसका मतलब है कि हम सही नहीं है। अगर हमारा ध्यान मसीह की तरफ है तो इसका मतलब वी आर लिविंग इन माल्टा। हम देखेंगे खाने पीने के हवाले से, खाते पीते हैं रोजाना। आज मैं क्या शेयर कर रहा हूं कि इन एवरी मोमेंट, खाते पीते वक्त, चलते फिरते वक्त, बातें करते वक्त, क्या हमारा हम मुआब में रहते हैं या माल्टा में रहते हैं? पहले हम देखें खाने पीने के बारे में। आप भी घर से खाया, नाश्ता वगैरह किया, आप भी करेंगे शायद। कैसे खाते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईटिंग। हवाले के साथ देखेंगे इमसाल 23 बाब 20 और 21 आयत, तू शराबियों में शामिल ना हो, ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे। हवाला काफी है, इसे आप समझ जाएं खाने पीने किस किस्म का होगा। एक और हवाला वाइस 11 बाब 17 आयत, तेरे सरदार मुनासिब वक्त पर खाएं तो अनाई के लिए, ना इसलिए कि बदमस्त हो जाए। तो खाते वक्त ओवर ईटिंग हो जाए तो गैर मुनासिब चीजें खाएं तो काम खराब है। अगर हम वी आर ईटिंग फॉर एनर्जी सेक तो दैट्स गुड थिंग। यीशु ने उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया। तो सवाल है, फिर उसने वो 5 रोटियां ली और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी। गोया कि खाने से पहले जब हम दुआ करते हैं, शुक्र करते हैं, तो वो उस रोटी में तवानाई में आती है, वो हमारी जिंदगियों के लिए बेहतर बनती है। अगर वैसे खा जाते हैं तो नतीजा क्या होता है? फिर अक्सर औकात हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, वो क्या वजह होती है? वो खाने की बदपरहेजी हो जाती है ना, उल्टी सीधी। तो क्या होगा फिर? गोया कि तो देखें, जब हम खाते हैं दुआ करके खाते हैं, शुक्र करके खाते हैं, या बगैर ही खाओ जी जो मर्जी खाया रहेगी, कुछ नहीं मरेगा, ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम देखेंगे एक और वाला है, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। जब हम खा रहे हैं देखें कि ये खाने पीने से क्यों खाते हैं? बस तुम खाओ या पियो सब कुछ करो
खुदा के जलाल के लिए करो। उससे खुदा के जलाल को मिलता है कि नहीं मिलता? खाने के पहले चलते हैं, गाड़ी में सफर किया, अभी बाजी ने भाई ने मुझे ड्रॉप किया जहां, अच्छी बात है, अगर इनकी मदद ना होती मैं टाइम पर नहीं पहुंच सकता था। सो व्हेन वी आर जर्निंग, सफर कर रहे हैं, कैसे सफर करते हैं? ड्यूरिंग जर्नी वी आर लिविंग इन मोआब और इन माल्टा। हवालों के साथ देखेंगे इमसाल 16-25 आयत। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। गाड़ी स्टार्ट तो करते हैं, लगता है गल सीधे ही जा रहे हैं, ऐसी राह भी सीधी मालूम होती है, मगर इंतहा में मौत की राहें हैं। तो जब गाड़ी का सफर शुरू करें, मेरी तो अपनी आदत है, जब मैं दुआ करता छोटी सी, खुदा इंजन की हिफाजत कर, गाड़ी की हिफाजत कर, मैं पहुंच जाऊं मंजिल मकसूद पर। अगर बगैर दुआ के चल पड़े तो क्या होता है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, है जी, बड़े मसाइल बन जाते हैं। एक शख्स चला, मैं मीडिया से पढ़ रहा था, सवेरे सवेरे अखबार लेने चलिया, अखबार लेने गाड़ी में चला और ढाई घंटे के बाद वापस आया तो अखबार है ही नहीं। वो चलिया, गाड़ी पर स्टार्ट कर ली थी, पता नहीं कि ध्यान से चलता गया, दुकान भूल गई कितों अखबार पढ़ना। 2.5 घंटे किया, ड्राइव किया, वापस आया अखबार के बगैर, एम कोई नहीं था, एमलेस चल पड़ा, परवाह नहीं करते जा रहे हैं। तो जब भी हम प्लानिंग करें ड्यूरिंग जर्नी, पैदल जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, जैसे भी है, सोचे क्या कर रहे हैं आप, प्लानिंग होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। मुझे याद है कि मेरी आदत है कि जब मैं खुद ड्राइव करता हूं या बस में या वैगन में या जहाज में, तो हमेशा दुआ करता हूं। दुआ के असर में क्या होता है, और सवारियों को भी बरकत मिलती है। इसी हवाले में हम देखते हैं कि जब पालूस जो था, इसके साथ 250-300 लोग थे, पालूस की वजह से वो सारे बच गए। एयरप्लेन डाउन हो जाते, गिर जाते हैं, अगर उसमें एक शख्स भी ना बैठा हो। मैं वो लाहौर पिंडी में लाहौर पिंडी में 5 आवर्स कार ड्राइव, एक वो वैगन में जा रहा था, तो वैगन का टायर पंचर था, मगर मेरी आदत है दुआ करता हूँ, खुदा इंजन की हिफाजत कर, गाड़ी की हिफाजत कर, ड्राइवर की हिफाजत कर। वो 4 घंटे चलता रहे, वो टायर पंचर है, मगर ठीक पहुंच गए दुआ के जवाब में। सो व्हेन ड्यूरिंग जर्नी जरूर ख्याल करें कि हम कैसे चल रहे हैं। इमसाल 5-21 आयत, इंसान की राहें खुदावन की आंखों के सामने हैं, वही उसके रास्तों को हमवार करता है। याद रखें, जब भी सफर करते हैं खुदा हमारे साथ है तो वो खुद ब खुद सीधे रास्ते चलेंगे, अगर साथ नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो वह गलत मोड़ में मुड़ जाएंगे या कोई और मसले बच जाएंगे। अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। तो ड्यूरिंग जर्नी आप ख्याल करें कि खुदा के साथ लेकर चलना है। अगर बगैर प्लानिंग के बगैर खुदा के चलते हैं, तो इसका मतलब आप उस लम्हे मुआब के मुल्क के साथ चल रहे हैं। अगर खुदा की प्लानिंग के मुताबिक चल रहे हैं तो खुदा बरकत भी देता है और वो टारगेट पे टाइमली पहुंच भी जाते हैं। स्टिल मुझे रिमेंबर है कि मैं लाहौर में, पाकिस्तान में शहरों का नाम लेने का फायदा कोई नहीं, समझ नहीं आएगा। मैं सफर करके आना था तो मेरी घड़ी भी नहीं थी, तो मैं बेसिकली प्राइमरली मैं फिजिक्स का लेक्चरर था, 30 साल मैंने पढ़ाया। तो वो बारिश भी हो रही थी, जहां मैं कॉलेज में जाना था वो रास्ते में पानी भी आ गया, मैं टांगा पकड़ा और टाइम फैक्टर भी था, सारा कुछ था, मगर सारा प्लान के मुताबिक था। तो जब मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा, साथ ही बेल हुई मेरी पीरियड की टाइम की। प्रिंसिपल बड़ा इंप्रेस हुआ कि रॉस टाइम पे आ गया। उसका ख्याल था कि रॉस ने आज नहीं आना, बारिश हो रही होगी, कितों आना। सो सफर में अगर खुदा हमारे साथ हो, हर चीज अच्छी चलती है, अगर ना तो मसला बन जाता है। और क्या होता है दुनिया में, दौलत है कमाने के लिए, है जी, उसकी भी किस्में हैं, 2 किस्म की हैं। इफ यू आर आफ्टर मनी, पहला हवाला पढ़ेंगे इमसाल 23-4 आयत, मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। सुलेमान कहता है, वैसे बड़ा अमीर होना, कहता है फालूस सुलेमान कहना, मालदार होने के लिए, बाद का 2 आयतों को दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। अजीब बात की एक और वाला, जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है बेसजा ना छूटेगा। गोया कि हवाला ये कहता है कि ऐसी ना कि जैसे अमीर हो जाना ना,
یہ اچھی بات نہیں ہے, دانشمندی نہیں ہے. طریقے سے اگر خدا کا پروگرام ہے تو خدا پلس کہتا ہے ہم بھوکوں کی مانند ہیں مگر بتیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں. ابھی میں نے بتایا منسٹری کے والے ہم اپنی جیب میں سے لگاتے ہیں, شوق ہے خدا کے برابر. تو ہے نا کہ پیسہ کرنا نا. اگلی بات ہے کہ کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, کسی قسم کی ہے, اس کے لیے والے ملتے ہیں. ہم آج کیا سیکھ رہے ہیں؟ آر وی لیونگ ان ایوری مومنٹ ان مواب اور ان مالٹا؟ If we are under God's planning, then we are in Malta. If we are not in God's planning, تو ہم مواب میں پھیرے. کلسیوں 3 باب 22-23 آیت. آئے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں, سب باتوں میں ان کے فرمان بردار رہو, آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے. جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر کے خداون کے لیے کرتے ہو, نہ کہ آدمیوں کے لیے. تو جب ہم جاب کرتے ہیں کسی قسم کی, تو یہ نہ سمجھ کہ لوگوں کو خوش کرنا, اے جو کام کرتے پہ اے خدا واسطے کرتے پہ. مثال 12 باب 24 اور 27. محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا, لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا. سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا, سست ہے نا, لیکن انسان کی گراں بہا دولت محنتی پاتا ہے. دنیا میں موسٹ سکسیسفل پرسن وہ کون ہے؟ جو محنتی ہے. آپ کی جاب میں, آپ کی انڈیپینڈنٹ جاب ہے یا جیسی بھی ہے, اگر اس میں محنت کرتے ہیں, میں حوالے پڑھا ہے, تو خدا برکت دیتا ہے. اگر سستی ہے وہ گل نہیں بنے گی. آگے اور کیا ہوتا 24 گھنٹے میں؟ فیملی ہے, فیملی کو والے والا دیکھیں گے. فیملی جو ہے وہ کس قسم کی فیملی ہے؟ 2-3 حوالوں کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. بچے بھی بیٹھے ہیں, میاں بھی بیٹھا, بیوی بھی بیٹھی ادھر فیملی کے والے سے. ہاں جی, کلسیوں 3:18-21. آئے بیویوں, جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو. ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ فیملی بھی کس میں ہو سکتی ہیں؟ ون فیملی از انڈر گاڈز بلیسنگ, انڈر گاڈز پلاننگ. دوسرا فرق قسم کی فیملی ہو سکتی ہے. آئے شوہروں, اپنی بیویوں سے محبت رکھو, ان سے تلخ مزاجی سے پیش نہ آؤ. بیویوں کے بارے میں بھی کہا گیا اور شوہروں کے بارے میں بھی کہا گیا. آئے فرزندو, ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو. بیٹوں کے بارے میں بھی کہا گیا. یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں, میں ان سے ہی باتیں کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کا دھیان کدھر ہے, مگر میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں اگر آپ کا دھیان اس طرف نہیں ہوتا ہے. آئے فرزندو, ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو, یہ خداوند میں پسندیدہ ہے. آئے اولاد والو, اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں. فیملی کے بارے میں پروگرام ہے. 1-2 اور والے پڑھیں گے. چھوٹے بچے بھی نظر آ رہے ہیں, وہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے, اس کے کوئی دادا دادی یا نانا نانی بھی ہوں گے. ہاں جی, بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہے, بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہے. ہاں جی, جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, میں تو کہتا ہوں وہ دادا دادی نانا نانی کے لیے تو وہ لیونگ ٹوائے ہوتا ہے, ماں باپ کے لیے شاید بوجھ ہوگا, مگر وہ دادا دادی نانا نانی خوش ہوتے چھوٹے بچوں سے. بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہے. جس کو بیوی ملی, آگے کیا ہے, اس نے تحفہ پایا, اس پر خداوند کا فضل ہوا. If it is under God's planning. وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کے لیے کو کھلاتی ہے. فیملی لائف ہو رہی ہے. آخری والا فیملی لائف میں دیکھتے ہیں. گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں, لیکن دانشمند بیوی خداوند سے ملتی ہے. یہ جو حوالے جو پڑے ہیں یہ مالٹا کی سچویشن میں. فیملی بابرکت ہے, بچے اچھے ہیں, سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اور اگر خدا کی برکت نہ ہو تو کیا ہے, حوالے اس کے ملتے ہیں عداوت والا گھر, امثال 15-17. جھگڑالو بیوی, امثال 21-9. چڑچڑی بیوی, جو بچہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری فیملی لائف میں وی آر لیونگ ان مالٹا
under God's planning, under God's blessing, or we are living unplanned, तो घर में मसाइल होते हैं. काश खुदा में तौफीक इनायत करे, फैमिली लाइफ में बाबरकत लाइफ हो. और क्या होता है 24 घंटे सोते हैं हम. सोने की भी किस्में हैं दो किस्म की. तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है. लो जी, अगर खुदा के प्रोग्राम में अगर हम हैं, इफ वी आर सेव्ड, एवरीथिंग इज गुड. सोना भी जो है, सोने में भी काम मिल जाएगा. खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है. हाँ, नींद मजे नहीं आती, मीठी नींद आती, रिलैक्स. इसके ऑपोजिट, उस रात बादशाह को नींद ना आई, करवटा लांदे रहे, नींद से नहीं आती भी, मसला बने आया. इफ वी आर लिविंग इन वॉर. काश खुदा तौफीक इनायत करे कि जब हम सोते भी हैं तो देखें कि खुदा के प्रोग्राम में है, तो फिर आराम से नींद आ जाएगी. अगर खुदा के प्रोग्राम फिर नींद का मसला बन जाएगा. बहुत सी बातें करने की, मैं टाइम की लिमिट के हिसाब से मैं थोड़ा हर टॉपिक बोलूंगा. और क्या करते हैं हम? लोगों को देखते हैं आगे पीछे बैठे हुए, उसको भी हवाले देखेंगे. दो किस्म के देखने होते हैं. जब चलते हैं, पैदल चलते हैं, गाड़ी में, तो दो किस्म के देखने होते हैं. पहले देखेंगे, पहला जो है ये है मुआव के बारे में. जब मैं नौजवान, खास तौर पर ये हवाला देखें, जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े, जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे, तो उस पर नजर ना कर. क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और अफई की तरह डस जाती है. तेरी आंखें अजीब चीजें देखेंगी. और कोई हुसैन शख्स नजर आ रहा है, हुसन धोखा है और जमाल बेसबात. सुलेमान भी कहता है, तो ये ना समझा कि ठीक है सब कुछ. ये सवाल को थोड़ा सा दोबारा पढ़ूंगा. हाँ, ये बड़ा सोना काम है. जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े, जब वह रवानी के साथ नीचे उतरे, तो उस पर नजर ना कर. अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और रफई की तरह डस जाती है. इसके ऑपोजिट दूसरा वाला, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें. जब हम कर रहे हैं तो ध्यान आगे पीछे करांगे तो काम खराब हो जाएगा. तेरी आंखें सामने ही रहें, तेरी पलकें सीधी रहें. जो ये पढ़ रहे हैं, खाली मैं ये बोलता ही जा रहा नहीं. मैंने अपने घर में ना ये आयतों को टाइप करके बकायदा द्वार पर लगाया हुआ है कि जब मैंने सफर करना है तो कैसे करना है. तेरी आंखें सामने ही रहें, तेरी पलकें सीधी रहें. आगे पीछे ध्यान करांगे, एक्सीडेंट भी हो जाएगा, मसला ही बन जाएगा. दाऊद ने गलती की, वो कोठे चढ़े आया, वो देखा बदस वाला मसला क्या हुआ, नुकसान हो गया. दाऊद को पूरी उम्र का नुकसान हुआ. काश खुदा तौफीक नहीं करे, जब हम इस जिंदगी में बसर कर रहे हैं, जब देखते भी हैं, कैसे देखते हैं. इन दैट मोमेंट आर वी आर लिविंग इन माल्टा और इन मोआब. और क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए. इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावन रूहों को जांचता है. अपने सब काम खुदावन पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे. मुझे अभी तक याद है कि मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ना 2 जनवरी का वाकया था. बहुत शदीद सर्दी थी. एक भाई साहब ने कहा था कि एक मैसेज पहुंचाना किसी जगह. इस्लामाबाद में मैं चला, गुजरात से चला बस करके, तो वैगन वगैरह लेकर मैं तकरीबन जब 2 बजे करीब पहुंचा रात को इस्लामाबाद में, टैक्सी ली मैंने. तो मैंने कहा वो 66 क्वार्टर जाना है. वो 66 मैंने समझा 66 नंबर है, वो 66 वो आबादी का नाम था. तो वो जब टैक्सी का बिल ज्यादा चढ़ता गया, मैं कहा यार तुम उन्हें उतार दे, मैं अभी चल रहा. फिर मैं जा रहा हूँ उस जगह पे, वो इस्लामाबाद में वो बिजली भी गई हुई थी उस वक्त. तो मैं बड़े गौर से वो जाता बाहर हटा के देखने के लिए, कुत्ता भौंकता सीखा. सर्दी भी मुझे लग रही है, समझ नहीं आ रही क्या करूं. वो अभी अजानों का टाइम भी नहीं हुआ था, वो 3-4 बजे का टाइम जो होता है कोई मस्जिद वगैरह में अजाने वगैरह. तो लोग जिससे मैं पूछूं, ना अंधेरा है, सर्दी भी लग रही है, समझ नहीं आई क्या करूं. जब मैं थक गया, मैं रुक गया. मैं कहा खुदा बस इससे आगे नहीं चल सकता, मेरी एनर्जी खत्म हो गई है.
جب میں نے یہ دعا کی تو اسی لمحے ایک آدمی سائیکل پر آ رہا تھا. میں نے پوچھا, میں نے یہ چیئر کوڈ جانا ہے, کہتا آ جا, میں اسے گھر جا رہے ہیں. ہم اپنی محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, مگر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ خدا پر چھوڑتے ہیں تو خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے. یوسف نے پلاننگ کی, اس کے سارے جہاز ٹوٹ گئے. اور کیا کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, ٹاک کرتے ہیں. اس کے بارے میں حوالہ دیکھیں گے, جلدی میں آگے چلوں گا. ان پرفضل باتوں سے جو اس کے یعنی یسوع کے منہ سے نکلتی تھی, پرفضل باتیں. ہم جب باتیں کرتے ہیں ہماری باتوں میں پرفضل باتیں ہیں. کیونکہ ایوب کے بارے میں لکھا ہے, کیونکہ کان جب میری سن لیتا تھا تو مجھے مبارک کہتا تھا. جب ہم بولتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. تیرے لب علم کے نگہبان ہو. جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہماری باتیں لوگوں کے لیے باعث برکت ہیں. یا اس کے اپوزٹ, بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے. چاپلوس منہ تباہی کرتا ہے. ٹیڑھی ترچھی زبان اچھی نہیں. تو ہم دیکھیں جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. کاش خدا توفیق عنایت کرے کہ ہم ڈیورنگ آور ٹاک لوگوں کے لیے باعث برکت باتیں کریں. ہم پیدل چلتے ہیں بعض اوقات. میں نے سیر کرتے کرتے تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ پائی جس پر لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے. میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں. پولس جا رہا ہے مگر چلتے تھے غور بھی کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہوں. اس نے ایک چیز دیکھی اور اس سے اس نے میسج تیار کر لیا کہ یہ جو ہے, اور میسج بتایا کہ یہ مسیح کے بارے میں ہے. تو جب چلتے ہیں پیدل بھی غور کریں کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں. جو غیر کے جھگڑے میں دخل اندازی کرتا ہے ایسا ہے جیسے کتے کو کان سے پکڑتا ہے, سلیمان کرتا ہے. راہ چلتے چلتے کوئی غلط کام کر لیں, کسی کے انٹرفیئر کریں تو مسئلہ بن جائے گا. آخر میں تھوڑا بائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. اعمال 16 آیت. خدا ان یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ریپچر از ویری کلوز. دنیا کی آبادی تقریباً 7.5 ارب ہے, 7.53 بلین. اس میں سے مسیح کی آمد پر تھوڑے سے لوگ اٹھائے جائیں گے. انگلینڈ کی جتنی آبادی ہے اور پاکستان کی آبادی دونوں ملا کر اتنی پرسنٹیج بنے گی. انگلینڈ کی آبادی ہے 55 ملین یا 5.5 کروڑ, اور پاکستان کی آبادی ہے 20 ملین یا 2 کروڑ. تو ایٹ دی ٹائم آف ریپچر مشکل سے تقریباً 7.5 کروڑ زندہ اٹھائے جائیں گے. باقی یہاں پرسیکیوشن بنیں گے 7.5 ارب کی آبادی میں. میں حوالے 2 پڑھوں گا بائبل سے. پہلا پطرس 4:18. پہلا پطرس 4:18. جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانا. If we are saved person, if we are Christians, still there is doubt that we will be accepted in the eyes of Lord. جب راست بازی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانا. پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں. کاش خدا میں توفیق عنایت کرے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں. آخر میں خدا ہمیں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, یا ساری محنت ٹکرے کھاتے رہتے ہیں, بیکار ضائع جاتے ہیں. ایک ہی چیز ہے, ویری سمپل. کرسچینٹی از موسٹ سمپل وے آف لائف. میں کرسچن ریلیجن کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. بہت سی مشنیں ہیں, بہت سی کلیسیاں ہیں. 1 منٹ ختم کرو. میں بات کر رہا ہوں جو یسوع کو مانتے ہیں. دا پرسن ہو ایکسپٹ جیسس ایز لارڈ اینڈ سیویئر. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کرسچینٹی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی مشن. ویری سمپل. میں نے جب 1967 میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ خداوند قبول کیا, اس وقت اسی لمحے میں ذمہ دار نہ رہا, خدا میرا ذمہ دار بن گیا. دنیا کا انچارج, دنیا کا سردار شیطان ہے, اور وہ برہ کے خون اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے. جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں اپنا شخصی نجات دہندہ خداوند, تو وہ اسی وقت خدا ذمہ دار ہو جاتا ہے ہمارا. اس وقت ایک فاتحانہ زندگی نظر کرنی شروع کرتی.
काश खुदा तौफीक करना करे हम सबको कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना खुदावंद कबूल कर ले, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर में एक हवाला पढ़ूंगा। मैंने तेरी खताओं को घटा की मानित और तेरे गुनाहों को बादल की मानित मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। आमीन।